والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. مولانا شیر احمد صاحب مرحوم کا یہ دربار علمی دربار، تبلیغی مرکز، اس دور میں جس میں لوگ ساری زندگی دنیا کے پیچھے دوڑ دوڑ کے گزار جاتے ہیں، مولانا شیر محمد ایک خالص سچے دین کی خدمت میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی. اس زندگی کے اثرات ہیں کہ آج ان کے مرکز میں جلسوں میں رونق ہوتی ہے. مسلمان بڑے پیار سے، بڑی محبت سے اکٹھے ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارے، اس کی رضا کے لیے محنت مارتے مارتے دنیا سے چلا جائے، تو اللہ اپنی رحمتوں سے اس کی محبتیں دلوں میں ڈال دیتے ہیں. مولانا شیر احمد صاحب اللہ کی رحمتیں ہوں، میرے والد گرامی سید عنایت اللہ شاہ کے عاشق مسلمان تھے، اور والد بھی میرے ان سے بڑا قلبی پیار کرتے تھے. ایسی خوش نصیبیاں کسی کسی کو ملتی ہیں، ہر کسی کو نہیں ملتی. دنیا تو اللہ کتوں کو بھی دیتے ہیں، انسان تو بڑی اونچی چیز ہے، بھیڑیوں اور درندوں کو بھی دیتے ہیں. لیکن جسے دین کی محنت دیتے ہیں، سنیے گا کیا کہنے چلا ہوں، جس بندے کو اللہ دین کی محنت دیتے ہیں، یہ رب کا اپنے بندوں میں سے ایک خاص بندے کا چناؤ ہوتا ہے. جب یہ اس کا چناؤ ہوتا ہے تو میری سوچ یہ ہے کہ پیدائش سے پہلے اس بندے کی آمد مفید بنانے کے لیے
اسے ان صلاحیتوں سے اللہ نواز کر بھیجتے ہیں کہ جہاں بڑے بڑے دلوں پہ جو گند ہوتا ہے وہ صاف ہو جاتا ہے، اور ماتھے صرف ایک اللہ کے سامنے گرنے لگتے ہیں، اور ان ماتھوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں ہونے دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ خاص چناؤ ہوتا ہے۔ یہ کام جو دین کی محنت کا ہے یہ پیغمبروں کا کام ہے۔ دنیا کے لیے محنت یہ تو فرعون بھی کرتا تھا، دنیا کے لیے محنت یہ تو قارون بھی کرتا تھا، دنیا کے لیے زندگی گزارنا یہ تو حامان بھی کرتا تھا، دنیا کے لیے محنت ساری زندگی یہ تو نمرود بھی کرتا تھا۔ آج بھی کروڑوں انسان اس دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن کبھی کبھی تو ہم اتنے گر جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ختم کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ مکا ہو انہوں نے گند مکڑنا چاہیے، ان کی جگہ پھر نئے لوگ لاتے ہیں، اللہ نئی جماعتیں لاتے ہیں۔ لیکن بہت ساری خرابیوں کے باوجود اگر لوگوں میں کچھ نہ کچھ ایسی صفتیں بچی ہوئی ہوں کہ جنہیں دیکھ کر اللہ انہیں تباہ کرنے کی بجائے ان کے لیے کوئی اپنا خاص بندہ نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں، اگر کچھ صفتیں بچی ہیں تو میرے بندے کی زبان اور میری دی ہوئی کتاب سے یہ ٹھیک ہو جائیں گے اور میرے گیت گانے لگیں گے۔ یوں میں کبھی کبھی عرض کیا کرتا ہوں کہ عربیوں کو اللہ نے جس پیغمبر کے لیے اور جو ان کے لیے پیغمبر چنا وہ سارے پیغمبروں کا سردار تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا۔ میں کبھی کبھی اللہ کی توفیق سے کہا کرتا ہوں، لوگ سخاوت کریں تو دولت بھی دے دیتے ہیں لوگوں کو، رحم کریں تو غریبوں مسکینوں کو بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں۔ جی جی سبحان اللہ، غریبوں مسکینوں کو بیٹیاں بھی دے دیتے ہیں اگر رحم کرے تو، لیکن کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ تو کی تھی کوئی نہیں۔ اتنی خوبصورت بات میرے منہ سے نکلی اللہ کی توفیق سے، میرا خیال ہے تو محبت کا پتہ ہی کوئی نہیں، شاید محبت کی ہوندی ہے، محبوب کی ہوندے نے، محبت کرنے والے کی ہوندے نے۔ جی پھر سنیے گا، شاید اب بھی آپ سبحان اللہ کر دیں۔ اللہ اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتے۔ جی 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 لیکن قرآن میں اللہ دہائیاں دیتے ہیں، میں روٹیاں دیتا ہوں، بوٹیاں دیتا ہوں، کوٹھیاں دیتا ہوں، رزق دیتا ہوں، عزتیں دیتا ہوں، بڑے خوبصورت کھانے اور بستر میں کتوں کو بھی دے دیتا ہوں۔ جی غلط تو نہیں کہہ رہا میں، نظر آتا ہے دنیا میں یہ چیزیں میں دیتا رہتا ہوں۔ میں نے مکہ مدینہ کے باسیوں پہ اپنا احسان کیا۔ جی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل علم جانتے ہیں کہ کسی فکرے سے پہلے لقد آتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اتنی پکی بات ہوتی ہے جیسے ہم قسم اٹھا کے پکی کرتے ہیں، یہ اس پہ اپنی ذات کی قسم ہوتی ہے۔
لقد من اللہ علی المؤمنین. جی سننے والوں سنو، کوٹھیاں بوٹیاں روٹیاں بوٹیاں یہ تو میں دیتا ہی رہتا ہوں. میں نے صدیق و عمر پہ یہ احسان کیا کہ میں نے اپنا محبوب صدیق کی جھولی میں ڈال دیا. سبحان اللہ. جی میں نے اپنا محبوب مکے والوں کو دے دیا. میں نے اپنا محبوب مدینے والوں کے سپرد کر دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ میں اللہ کا احسان ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں لوگو، یہ میں اللہ کا احسان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کسی سے آپ نے قرض لے رکھا ہو 100 روپیہ 1000 روپیہ، اتنا واپس کرنا لازم ہوتا ہے. اتنا واپس کرنے والا اچھا انسان ہوتا ہے. اتنا واپس کرنے والا مومن ہوتا ہے. جتنا لیا اتنا واپس کرنے والا ایک سچا مسلمان ہوتا ہے. اللہ یہودیوں کے متعلق قرآن میں کہتے ہیں یہ کسی سے کوئی چیز لے لیں وہ پیچھے پڑا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یہ خبیث دیتے نہیں ہیں. پھر وہ اچھا انسان ہوتا ہے، جتنا لیا وہ واپس کر دیا. مسلمان ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، اچھا بندہ ہوتا ہے. جی سن رہے ہو لوگوں؟ توجہ ہے؟ تو اگلا فکرہ پھر بڑا دل کو کھول کے دماغ کو متوجہ کر کے سننا. جتنا لیا ہے اتنا دے دینا. جی جی اتنا دے دینا. یہ انسانیت ہوتی ہے. لیکن اگر میں اگلے کی ضرورتیں محسوس کر کے جتنا لیا ہے اس سے زیادہ دے دوں تو اسے احسان کہتے ہیں. نہیں سمجھ آئی میرا خیال؟ ضرورت تو اتنی ہوتی ہے کہ میں کوئی پیغمبر دے دوں. ضرورتیں تو ایک وقت آئے گا کہ مجددوں سے بھی پوری ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ علماء سے بھی پوری ہو جائیں گی. ایک وقت آئے گا کہ مشائخ حق سے بھی پوری ہو جائیں گی. جی میں نے اپنا محبوب دے کے ضرورتوں سے کہیں زیادہ دے ڈالا. لوگوں نہیں، مجھے اپنی ذات کی قسم کہ میں نے صدیق و عمر پہ احسان کیا، بلال و صہیب پہ احسان کیا، عائشہ اور فاطمہ پہ احسان کیا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. عربوں میں کیا چیز تھی؟ ایک تو یہ سخی بڑے تھے، عرب سخی تھے بڑے. دوسری صفت یہ تھی انسانی ایک خوبصورتی تھی کہ یہ مہمان نواز بڑے تھے. سن رہے ہو میری باتیں کہ نہیں سن رہے؟ جو سن رہے ہاتھ کھڑا کرے تاکہ میری تسلی ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولانا شیر ان کے مرکز میں آنے والے نہ سنیں گے تو اور کون سنے گا پھر؟ جی اللہ 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 اللہ. جی یہ سخی تھے. جی سخی تھے.
یہ مہمان نواز تھے. آج تو وہاں کاروبار ہے نا سعودیہ میں یہ کہ لوگ بلڈنگیں بنا کے خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب حاجی آئیں گے تو ان سے خوب کرائے وصول کریں گے، اور پھر ہوٹل بنائے ہوئے ہیں کہ وہ کھانے کھائیں گے تو ہم خوب لوٹیں گے، سارے سال کی کمائی ہو جائے گی. نہیں، جس قوم کی طرف اللہ نے اپنا محبوب بھیجا تھا وہ قوم بڑی مہمان نواز قوم تھی. وہ حاجیوں کو مفت اپنے گھروں میں ٹکایا کرتے تھے اور مفت جتنی رہتے تھے کھانے کھلایا کرتے تھے. اس گئے گزرے دور میں بھی وہاں بھی کچھ بندے پرانے زمانے کے عربی ہیں وہاں. میں جب پہلے حج پہ گیا بیت اللہ سے ایک دن نکلا باہر آیا تو وہاں رستے میں اتنی چیزیں بک رہی ہوتی ہیں کہ بندہ بچ ہی نہیں سکتا. دامن بچانا خرید و فروخت سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک دکان کے پاس سے گزرا میں نے، وہاں مجھے گھڑیاں بڑی اچھی اچھی دور سے نظر آئیں. میں داخل ہو گیا کہ چلو کوئی گھڑی دیکھتے ہیں، کوئی اچھی ہو تو لے لیں گے. مجھے کسی زمانے میں دو ہی چیزوں کا شوق تھا، ایک اچھی گھڑی اور ایک اچھا فریم. آج کل گھڑی تو میں نے چھوڑ دی کہ بوڑھا ہو گیا چھوڑو دفعہ کرو. لیکن فریم ابھی تک چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ کب تک چلے گا، رب کو ہی پتہ ہے. تو میں نے وہاں سے گھڑی خریدنے کے لیے داخل ہو گیا کہ یہاں سے خوبصورت گھڑی آج خریدوں. دیکھتے دیکھتے گھڑی پسند آ گئی. وہ گھڑی میں نے نکلوا بھی لی کہ یہ نکال دو مجھے، بھائی میں لیتا ہوں. جیب میں ہاتھ ڈالا تو پیسہ ہی کوئی نہیں جیب میں. دو جیبیں میں نے رکھی ہوئی ہیں، ادھر ہاتھ ڈالا ادھر بھی کوئی نہیں. پریشان ہو گیا میں، اب کیا کر سکتا تھا. اس نے گھڑی نکالی ہوئی تھی، مجھے پیسے کوئی نہ نکلے تو میں چپ کر کے واپس دکان سے باہر نکلنے لگا. تو مجھے کہتا یا شیخ ماذا ماذا لما تفهمو، کیا ہے کیوں نسی جانے کی ہو رہی. میں نے کہا ایسا سامان فی خمیسہ تھی، میری جیب میں میرے تھیلے میں کوئی پیسے نہیں ہیں تو کیا کروں، جاؤں گا اور کیا کروں. لا هذا وجه نو خذ بيدك هذه الساعة مباركة بارك الله فيك واذهب اللہ وکیل. یہ خود میرے ساتھ واقع ہوا ہے. سنتا تھا میں وہ اللہ وکیل کہہ کے دے دیتے ہیں، لیکن دیکھا وہاں نہیں تھا. دنیا بدل گئی ہے وہاں. تو مجھے باقاعدہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ اچھی بڑی قیمتی گھڑی اس نے مجھے دی کہ اللہ وکیل جاؤ ادھر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کچھ خوبیاں تھیں ان میں. ایک بڑی خوبی جی 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 توجہ کیجیے گا، ایک بڑی خوبی ان میں یہ تھی کہ اگرچہ وہ نہ کسی نبی کو ماننے والے تھے نہ کسی کتاب کو ماننے والے تھے، نرے دنیا دار تھے، تاجر تھے، حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتے تھے جیسے آج کل کے مسلمان ہیں ہم. جی پیسہ لبنا چاہیے پہ چوری کا ہی کیوں نہ ہو، پیسہ لبنا چاہیے پہ ڈاکہ مار کے کیوں نہ لب جائے، پیسہ لبنا چاہیے پہ سود ہی کیوں نہ ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پیسہ ملنا چاہیے چاہے جوئے سے ہی کیوں نہ ملے. ہم مسلمان ہیں، قرآن میں دعائیاں دیتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. وہ جوئے ہر کاروبار سب تو سب گند جے شیطان دا کم جے، انسانوں یہ نہیں جچدا.
میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ جن کو یہ سمجھ آئی ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ آگے چلیں گے. تکبیر. سبحان اللہ. قرآن صاحب کہتا ہے کوئی لحاظ نہیں. جویلا مالے ایک گاند دے، ایک ہی ہے رج سن، ایک ہی ہے گندے کام انسان نہیں کرتے، شیطان کرتا دے. تو میں بڑی سوڑیاں شکلاں، سونے قوام، سونیاں کتاباں، سونے پیغمبر، سونے دین، سونیاں عبادتاں، ہر چیز تو انو سونی تو سونی، تو انو سونے کام چنگے لگتے نے. اے جوا تے لاٹریاں یہ تو انو نہیں جتنی ہیں، شیطان دا کام ہے. انسانوں یہ کام نہ کریا کرو. فجتنبو، آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. فجتنبو ہو، اس سے پرے پرے رہا کرو. سوکھا ترجمہ پہ کرنا، ان چیزوں سے. آج کل ٹی وی پہ اشتہار لگتے ہیں، اینا انعام لبے سارے، اینے پیسے کی شیواں خریدو. 100 کے بھی ہم خریدیں وہ اربوں کما لیتے ہیں، اور 10,000 20,000 لاکھ کا ایک انعام رکھا ہوتا ہے. وہ لاکھ بھی تو میرا ہی دیا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ بھی دیتے ہیں کہ جھوٹا بندہ کھڑا کر کے منو ملے گا جی میں فلاں جگہ رہن والا. کیونکہ جھوٹ دا راج ہے. حرام کمائیاں کرنے والے سچ نہیں بول دے، جھوٹ ہی بول دے. کتنی دفعہ اس ملک میں ٹھگنے والوں نے ٹھگا جی. جتنا منافع کوئی نہیں دیتا ہے، پیر دینا فلانا، بندے دے پیسے انہوں، دے پیسے انہوں، دے پیسے انہوں، وہ لے کے نس جاتا ہے. پھر جلوس پہ کرتے ہیں، پھر گورنمنٹ کے خلاف نعرے پہ مار دیں. گورنمنٹ نے آخیا سی دیا کرو پیسے، انہوں کے خلاف کر دے نعرے مار دو. ڈبل شاہ ہے جی نا. جوان مولوی انہوں نام بھی یاد ہے، منو نام بھول جانے نے. سبحان اللہ جی. اللہ کہتا ہے گند جے شیطان دا عمل جے دے کولو بچ جاؤ. ایک فکرہ بھی رہتا ہے، آخری فکرہ آیت کا. فاجتنبو ہو، اس سے پرے پرے رہو. اگر اس سے پرے پرے رہے تو میں کامیابیاں تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا. لعلکم تفلحون. سبحان اللہ. رب کا قرآن ہے، اس تو سونا کلام کی ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشاعت التوحید و سنہ، ہمارے اکابر زندگیاں گزار کے اللہ کی توحید کی دہائی ڈالتے ڈالتے یہ نعرے لگواتے رہتے. حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، فریاد رس کلا، حاضر و ناظر کلا، عالم الغیب کلا، سب دیا سننے والا کلا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کیوں چھوڑ ڈال رہے ہیں؟ اشاعت التوحید والے تو نبی کے عاشق ہیں. یہ اصل میں محنت میرے مرشد دو جہانہ دے سردار اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ دے 15واں پارہ نصف کے قریب آیت ہے. 15واں پارہ دیکھا کرو گھر میں جا کے، مولوی دا بھی لا جاندے نے، تھوک بھی لا دیندے نے. ایت پر تھوڑی بنیاں نوں کی پتہ کی ترجمہ جو مرضی ٹھوک دیتا اگوں. اللہ توفیق نہ دے منوں کدی بھی جی. سبحان اللہ. اس بہانے قرآن کا کچھ مطالعہ ہی ہو جائے گا، کوئی نور ہی مل جائے گا انشاءاللہ جی. سبحان اللہ.
قرآن مجید میں اللہ دعائیں دے دے کے اپنی باتیں سمجھاتے ہیں جو میرے لیے بہتر ہے، جو میری فضیلت کو بچاتی ہے، جو مجھے فرشتوں سے اونچا کرتی ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشاعت التوحید والے میرے بزرگ یہ مسئلہ پکواتے رہے لوگوں کو، مردے کوئی نہیں جو سن دے آئے. یہ توحید کی بنیادی بات تھی نا، کیونکہ یہاں شرک ہے مردوک سے مانگنا. پاکستان اور ہندوستان میں شرک جو زیادہ ہے، بول دیتے ہیں کوئی نہیں ہو یار، وہ جگہ جگہ کوئی مزار نہیں جتھے جا کے منگتے ہیں بندے، جگہ جگہ، ہر بستی میں، ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، اور بڑے شہروں میں. بڑے کیا چھوٹے کیا سب وہاں جا جا کے سر جھکاتے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں اللہ 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 اللہ. عنایت اللہ شاہ ساری زندگی دعائی دینا رہا، اور جدے ہوتے موت آ جائے پاویں اللہ دا نبی ہوئے میری تیری نہیں ہوں سنتا. فتوے بھی لگے، اپنے بھی ناراض ہوئے، لیکن اس اللہ کے بندے نے یہ بات نہیں چھوڑی، پکواتا رہا پکواتا رہا پکواتا رہا. جی کیوں پکواتا رہا؟ یہ وہ بات ہے جو اللہ کے نبی نے پکوائی اپنے عمل سے. سن رہے ہو لوگوں؟ جو اللہ کے نبی نے پکوائی اپنے عمل سے، اور اللہ نے مجھے اور تجھے پکوائی قرآن میں بیان کر کے. جہاں قرآن کا بیان آتا ہے وہاں میرے نبی کا عمل آتا ہے، تب قرآن کی تشریح ہوتی ہے، تب قرآن قابل عمل ہوتا ہے، تب قرآن کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. اور جب اللہ نے نازل کیا تو محمد کے سینے پہ یہ قرآن تھا، اور جب یہ قرآن نکل کے صحابہ تک پہنچا نبی کی عمل کی شکل میں تو یہ سنت تھا. نبی کے زمانے، صحابہ کے زمانے قرآن کی بھی حفاظت ہوئی اور نبی کی سنت کی بھی حفاظت ہوئی. اسی لیے اللہ قرآن میں دعائی دیتے ہیں قیامت تک میرے ماننے والے اور مسلمانوں کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے مدینے میں مجھے مانا، ایک وہ جو مہاجر بن کے مکے سے آئے. یہ السابقون الاولون، یہ پہلے نمبر کے مسلمان ہیں. اور پھر قیامت تک مسلمان وہ ہیں والذین اتبعوہم بإحسان. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. والذین اتبعوہم، ذرا احسان زور سے کہہ دو. آج بات میں نے حسن اور احسان سے شروع کی تھی. والذین اتبعوہم بإحسان. اب قیامت تک مسلمان نمبر 2 وہ ہیں اس جماعت کے بعد جنہوں نے مجھ سے وصول کیا. اب قیامت تک مسلمان وہ ہوں گے جو میرے صحابہ سے وصول کریں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مصطفیٰ محمد رسول اللہ. شان مصطفیٰ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. یہ بھی نعرہ مار مردے نہیں سنتے. انہیں یہ پکایا بیچارے جو اور کی کرے. بہ جا بہ جا ٹھیک ہے، بہ جا بہ جا بہ جا. ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی یہ وہ جماعتیں تیار ہو گئی ہیں جو صحابہ کے ساتھ تابع دار ہوں گے انشاءاللہ. جی جی والد صاحب تو اللہ کی رحمت و فرمایا کرتے تھے ایک پوری صدی صحابہ کا وجود رہا ہے. ایک پوری صدی، پھر ان سے لینے والے، پھر ان سے لینے والے، پھر ان سے لینے والے.
پھر ان سے لینے والے. آج پاکستان اور ہندوستان میں جو اس لائن میں کھڑے ہو کے ان سے لینے والے ہیں وہ ہے اشاعت التوحید و سنت. اس کے اکابر، اس کے اصاغر، یہ ان سے وصول کرنے والے لوگ ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے اللہ کی رحمتیں ہوں، ایک صدی تک صحابہ کا وجود رہا. جی جی سبحان اللہ. جی جی قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے. وہ کہا کرتے تھے پورے 100 سال، ایک صدی صحابہ کا وجود رہا. قرآن و حدیث سے کوئی ایک صحابی مجھے دکھا دو اس کا عمل کہ وہ نبی کی قبر پہ جا کے وہاں کچھ مانگتا ہو. کوئی نہیں، ماڑا ماڑا ہی آخیا جی مجھے سواد نہیں آیا. کوئی نہیں تو بڑا زور دا کہنا چاہیے سی، پتہ لگے تو ہی بیٹھے نے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہنا نہیں چاہتا ہوں مردو کا نہ سننا قرآن کا بیان ہے. قرآن کا، قرآن کا، قرآن کا، قرآن کا، نبی کا عمل ہے. اینی لمبی تو بھید بن کے عمل تک پہنچایا، پھر کوئی نہیں وہاں دے. سبحان اللہ. قرآن کا بیان ہے، نبی کا عمل ہے. جی یقین نہیں آ رہا میرا خیال ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے قرآن کو بڑا آسان اتارا ہے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اللہ کا کلام علم والا سمجھ ہی نہ متے لوگوں نو آوے. میں نے بڑا آسان بنایا ہے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. پھر جڑی کوئی کسر ہے سی وہ میں نے اس قرآن کو اپنے محبوب کے سینے پہ اتار کے اپنے سید الانبیاء کی زبان سے نکلوایا تاکہ یہ اور آسان ہو جائے. جی 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 قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. انما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین. یہ قرآن جب میرے پیغمبر کی زبان سے نکلا تو مومنوں کے لیے خوشخبری بن گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور میرے نبی نے تو دنیا کے لیے کوئی محنت ہی نہیں کی. جب قرآن ملا، نبوت ملی، اس سے پہلے تجارتی سفر قافلے لے جایا کرتے تھے. جی 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 لے جایا کرتے تھے. اور وہ سفر آپ کا اتنا مثالی ہوتا تھا. ایک خوبصورت انسان کا سفر اتنا مثالی ہوتا تھا کہ مکے کی سب سے مالدار عورت نے متاثر ہو کے خود پیغام نکاح بھیج دیا. لوگوں جی خود پیغام نکاح بھیج دیا. وہی نازل ہوئی، یہ چیز تھی. ڈرنے لگے تو خدیجہ تسلی دینے لگی، نہ میرا سید ہے، فکر نہ کر، انک لتصل الرحمہ وتأکل الکلہ وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. او کمالا کما قالا اما خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور تو تے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنے والا بندہ ہے. اور تو تے بھوکیاں نو کھانا کھوانے والا بندہ ہے.
اور تو تے مفلساں نو کمائیاں کر کے دین والا بندہ ہے، تکسب المعدوم، اور تو مفلسوں کو کمائیاں کر کے دینے والا بندہ ہے، اور تو مہمان نواز ہے۔ اس لیے مہمان نوازوں کے لیے مہمان نواز نبی چن کے دیا اللہ نے۔ جی سبحان اللہ، جی 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 جی، مہمان نوازوں کو اللہ نے ایک مہمان نواز کی غلامی دے ڈالی۔ آج کی دنیا، آج کے مسلمان کہلانے والوں مہمانوں کی آمد سے تنگ ہو جاتے ہو۔ اگر نبی کے امتی سچے بننا چاہتے ہو تو مہمان نواز بن جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا فکرہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تو وہ انسان ہے، میری طرف دیکھیے، جان والے جاندے نے، آن والے آمدے نے، انہوں نے تکیا کرو آندیا جاندیا۔ میں تھوڑے نال گلاں کرنا آیا، تسی میریاں سننا آئے ہو، سنیا کرو میرے کو گلاں میریاں سنیا کرو دھیان میں۔ آنے والے آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔ پیغمبر کی محفل سے بھی لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے۔ میری کو پیشاب پیشوب آیا ہونا کسی بندے نوں، تکڑا پہنچے جس طرح تھوڑی کچھ ہے لے کے ٹور گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، میرا سونا سید تنو اللہ نا تیری بڑی زندگی ہوئے گی۔ کیوں؟ تجھ میں یہ صفت ہے کہ جو بندہ حق کی وجہ سے، سچائی کی وجہ سے مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے تو اس کی مدد کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انسانوں کی انسانیت کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ رحیم ہے بندوں پہ، مخلوق پہ، تو انسان بھی رب کے بندوں پہ رحم کرنے والے بن جائیں۔ جی جی جی، سنو، اللہ معافیاں دینے والا ہے اپنی رحمتوں سے۔ انسان بھی رحمتوں کرتے ہوئے، مہربانیاں کرتے ہوئے معافیاں دینے والے بن جائیں، بدلے نہ لیا کریں۔ جی جی، رب بھی پیغمبر بھیج بھیج کے بھولے ہوئوں کو پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف چلاتا ہے۔ جو اچھے انسان ہیں ان کی زندگی بھی صرف دنیا کے کتے بن کر نہیں گزرنی چاہیے، پیغمبر کے غلام بن کے لوگوں کو رب کے دین کی دعوت کی طرف بلانے والی زندگی بن جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی سنیے گا کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جی مرشد کی صفتیں کیا تھی؟ بھوکھیاں دی مدد کرتے سن، جی کھانا کھواندے سن۔ ان کی صفت کیا تھی؟ کنگلیاں نو ونڈدے سن، جنہاں کول کچھ نہیں سی ہوندا انہاں نو بولتے تو ہے کوئی نہیں یار، بس کر جا تھکے ہو سن سن کے تقریراں۔ جی بانٹتے تھے، بانٹتے تھے، جی بانٹتے تھے، جی 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 جی۔ ایک وقت آیا، جی جی، جس کی طرف لوگ انگلیاں اٹھاتے تھے، شاید دے کول ہے کوئی نہیں، پیسہ دے کول ہے کوئی نہیں، کہ ساری مخلوق نو میں مسئلہ سنانا آیا وہاں۔ انہیں کی مسئلہ سنانا ہے؟ یہ تو کوئی بڑا بندہ، کوئی پیسے والا جدے کول اسباب ہون، کلا بندہ کنگلا شے ہے کوئی نہیں، انگلیاں اٹھاتے تھے۔ ایک وقت وہی آیا کہ وہ سارے اسی بندے کے سامنے مانگنے کے لیے جھولیاں پھیلائے کھڑے تھے۔
کلی محمد الرسول اللہ طریقت راج شریعت سید اللہ شاہ صاحب بخاری وہ نعرہ تکبیر ہی ماریا کرو، ضیاء اللہ شاہ دے نعرے نہ ماریا کرو۔ ٹر گئے جنہاں دے نعرے جائز سن، اسی تے انہاں دے نقش قدم تے چلن دی محنت پہ کرنے، اللہ سانو سچا کر دے اس محنت وچ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کیوں زور دے رہا ہوں؟ جب نبی بانٹتا تھا تو مجھے بھی بانٹنے والا بننا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ جب نبی بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا تو مجھے بھی کھانا کھلانے والا بننا ہے۔ جب نبی مہمان نواز تھے تو مجھے بھی مہمان نواز بننا ہے۔ اور جب نبی راہ حق میں مصیبتیں اٹھانے والوں کے مددگار تھے تو مجھے بھی دین حق کی مدد کرنے والوں کے لیے، مصیبتیں پڑنے والوں کے لیے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ ان کی یہ ظاہر تو سودا مہنگا لگتا ہے، سارے کٹن لگے نے، انہوں سارے مارنے لگے نے، اسی کے لیے آپ ہی نہ کٹ کھانے لگ پوئیے، بچیے ایک پاسے ہو جائیے۔ نا اللہ کا وعدہ ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان دین کی محنت کرنے والوں کی مدد کرو گے تو میں اللہ خود تمہاری مدد کروں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں جی؟ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنے مرشد کریم جناب محمد رسول اللہ کا سچا غلام بننا ہے۔ سچا 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 غلام بننا ہے جی۔ آج جس کو سچا غلام بننا ہے اسے ابوبکر صدیق کا تابعدار بننا ہوگا، اسے عمر فاروق کا تابعدار بننا ہوگا، اسے عثمان غنی کا تابعدار بننا ہوگا، اسے علی المرتضیٰ کا، اسے حسن و حسین کی طرح قربانیاں دینی ہوگی، پٹ پٹ کے گزارا نہیں کرنا ہوئے گا۔ جی 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 رونا تے پٹلا تے گیت گانے یہ تو مراسیاں دا کام ہے۔ جی مراسی بھی اگر نبی کے سچے تابعدار بن جائیں اور صدیق کے تابعدار بن جائیں تو وہ بھی اونچی شان والے ہو سکتے ہیں، لیکن جب مویوں پہ مراسی پیسے کمانے کے لیے الٹی سیدھی تعریفیں کر کر کے ان کی پیسے کمائیں تو وہ مراسی ہوتے ہیں۔ مراسی کر سکتے ہیں، مولوی کو نہیں کرنا چاہیے۔ کہاں سے اٹھاتا ہوں کہاں لے جاتا ہوں، آپ وہاں کے وہاں ہی بیٹھے رہتے ہیں جی۔ مراسی کو کرنا چاہیے، وہ کرے، لیکن مولوی کو مولوی کو مولوی کو مولوی کو مولوی کو مولوی تو نبی کا وارث ہے، مولوی تو نبی کا بول دے نہیں، وہ مولوی تو نبی کا۔ اسامہ بیٹا اپنے باپ کی خلاف ورزی میں لگ جائے، جائز ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ جائز ہے؟ اپنے باپ دی مسلک دی حفاظت کر کے بیٹھے ہے، ڈٹے ہے، انشاءاللہ اللہ دی مدد دے نال ہے، انشاءاللہ اللہ دی مدد، یہ اللہ دا وعدہ ہے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ۔ سبحان اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس دور میں اشاعت التوحید و سنہ اس لائن میں آج کی دنیا میں اس لائن کے آخری حلقہ ہے، اس کا نام ہے اشاعت التوحید و سنہ۔ نہیں سمجھ آئی تو یہ بتاؤ وہ کون سی جماعت ہے جس کے مشائخ کو لیڈروں کو، آج کی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں، گلے پہ چھریاں چلائی گئی ہوں؟ بول دیتے ہیں کوئی نہیں ہے، اور بول دیتے ہیں کوئی نہیں ہے، اور بول دیتے ہیں کوئی نہیں میرے ہو۔ تکبیر سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان القرآن مولانا غلام اللہ خان کے ہر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، کے ہر جمعیت اشاعت التوحید و سنہ۔ میرے ہاں زندہ باد ہے، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ تے سیانے بہتی دعائی نہیں پاندے، کسی ویلے تھوڑی گل کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ توجہ کیجیے گا، اشاعت التوحید وارث جماعت ہے۔ آج صحابہ کے تابع داروں کی نشانی یہ ہے کہ میرے شیخ غلام اللہ خان کے گلے پہ چھری چلائی گئی تھی۔ جی جی جی، لیکن صرف اتنا نہیں بتانا چاہتا، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ سارے توحیدی غمگین کدھرے ایتھے چھری چل رہی ہے، کوئی نقصان وڈا ہی نہ ہو جائے، کوئی نقصان ہے، کوئی نقصان وڈا ہی نہ ہو جائے۔ لیکن میرا ایمان کہتا ہے وہ قرآن کا خادم تھا اور توحید کا مبلغ تھا، گلے پہ چھری چلنے کے باوجود اس نے بچا لیا، اور شیخ نے پہلے سے بعد اور زیادہ دہائی مچا دی، اور حاجت روا کلا، مشکل کشا کلا، عالم الغیب کلا، حاضر و ناظر کلا، کہ سب دیا سننے والا کلا، ہر ویلے سننے والا کلا، جڑے مر جان انہاں دا سننا مک جاندا ہے۔ ایسے نو ہی موت کہندے نے۔ جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے، جائیے سائنسدانوں سے پوچھئے، بندے 20 سال بے ہوش پڑے رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر انہیں مردہ نہیں کہتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے۔ میں ایک دفعہ طالب علم تھا تو ایک طالب علم بے ہوش ہو گیا۔ ایک دن طالب علم کو پانی پلانا پیا، کو منہ تے چھٹے مارتا پیا، کچھ کوئی نہ ٹھیک ہو گیا۔ تو 2 دن دوڑتے گئے، ایک ڈاکٹر کو پکڑ لائے۔ اس نے آ کر دیکھا دکھا ہو، کہنے لگا یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے شور بڑا پیدا ہو، اونچی آواز پیدا ہو، کوئی ایسی چیز کوئی نہیں ہے؟ انہیں کوئی 2-3 چیزوں کا نام لیا، سارے کہنے لگے نہیں کوئی نہیں۔ میرے کو اس زمانے ابا جی نے منو ڈائنا لے کے دیتی سی، وہ چھوٹے جنے شرے پہنتے سن وہ، تو میں وہ جس دن چھٹی ہوتی سی کگیاں مار کے لیا سا، دب پن کے ولایتی کہ ہوج کھائی دا دیسی طرف دا کوئی نہیں سام طالب علم سا، لیکن کگیاں مار لے آنیاں۔ میرے کو گن سی، میں ڈاکٹر نے کہا، میں کیا اور تے کچھ نہیں، گن ہے میرے کو، کھڑاک بڑا کر دی، خالی چلائی انہوں نے۔ وہ کہنے لگا وہی لیا، انہیں وہ کن دے کول رکھ کے نا ایک باری صدا کر کے انہوں پڑھیے نا، دانا نہ ہوئے تو نیا کھڑکار کر دی، وہ کن دے کول رکھ کے نا منہ انہوں جو کیتا ٹھوکس، وہ بول پہ جا کھڑا ہو جلا کر لگا۔ سننا زندگی کی علامت ہے، زندگی کی علامت ہے، اجی زندگی کی، اجی زندگی کی، اجی زندگی کی۔
یہ دسو مویا بچہ پیدا ہوئے تو وہ کن وچ بھی اذان دیندے ہو؟ اور نہیں یار ضیاء اللہ شاہ نہ کرے نعرہ تکبیر ٹھیک ہے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر مردے نہیں سننے مویا بچہ پیدا ہوئے وہ کن وچ اذان نہیں دیندے تے جیوندا ہوئے تے اذان دین تو بغیر چھڑ دے ہی نہیں پھر میری اذان نہیں دوجے کن تے اقامت بھی ٹھوک دے نے میری گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ مردہ سڑتا نہیں اتنے اذاناں کر دیا ماشاءاللہ جی 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 اذاناں دئی دیا نے انہاں نو جنہاں نماز پڑھنا نہ ہوئے اذاناں دئی دیا نے انہاں نو جنہاں نماز پڑھنا نہ ہوئے مردے سن دے کوئی نہیں انہاں نمازاں واسطے نہیں آنا ہوندا اس واسطے اذاناں انہاں واسطے نہیں اذاناں انہاں واسطے نے جنہ آنا ہے مولوی پھنس گیا ہے اے ضیاء اللہ کی عہد ہے مولوی کہنے لگا جی گل وے انا للہ و انا الیہ راجعون انا للہ و انا الیہ انا و انا راجعون مولوی کہنے لگا جی وہ قبراں دے وچ نمازاں پڑھ لیندے انا للہ و انا الیہ راجعون ان کو زندہ بھی مانتے ہیں اور یہ بھی نہیں مانتے کہ وہ مسجدوں میں آ کر امامت کرائیں اور نمازیں پڑھے جی قبروں کے اندر انا للہ و انا الیہ راجعون جی کتنی غلط بات وہ نمازیں پڑھتے ہیں قبروں کے اندر قبریں وہ نہیں ہوتی جن کے اندر نمازیں پڑھی جائیں قبریں مسلمانوں کا وہ گھر ہوتا ہے جن کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے سمجھ نہیں آئی گل کیونکہ سبحان اللہ سواد نہیں آیا پتہ کیا سمجھانا چاہتا ہوں میرے مرشد کہتے ہیں جس گھر میں زندہ لوگ رہتے ہوں ان گھروں میں بھی نمازیں پڑھا کرو ان گھروں میں بھی قرآن کی تلاوت کیا کرو اور سن دیو پہ لوگوں مرشد کا فرمان سیاستہ کی حدیث جن گھروں میں زندہ لوگ رہتے ہیں وہاں نمازیں پڑھا کرو وہاں قرآن پڑھا کرو جی 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 جو مرشد نمازوں کا اور قرآن پڑھنے کا کہہ رہا ہے کہ جہاں زندہ رہتے ہیں وہاں پڑھا کرو اگر مردے بھی قبروں میں نمازیں پڑھتے زندہ ہیں تو مرشد نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قبروں پہ بھی پڑھا کرو بس کر دیا سبحان اللہ سواد بھی کوئی نہیں ہوگا اللہ 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 جی لوگوں سنیے کیا کہنے چلا ہوں بات چلتے چلتے مردوں تک پہنچ گئی تو پھر سن لو جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں اور قرآن سن کے اس گند کو ختم نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے کاغذوں میں مردہ ہے زندہ نہیں تکبیر اسی لیے قرآن میں اللہ نبی کو کہتے ہیں اینا کافرانو جنہ مرضی رولا پائے کوئی نہیں سن دے مردے نے جی یقین ہے بول دیتے ہیں کوئی نہیں یقین ہے یقین ہے یقین ہے یقین ہے یقین ہے یقین ہے قربان جاوا قرآن نے حد کر دیتی
عنایت اللہ شاہ کے اللہ دی رحمتہ ہون آخری تقریرہ کی آیت بڑی سنان دے رہے ہیں من اذل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الى یوم القیامت. اور آخری فکرہ اس آیت کا شروع میں یہ کہ وہ بندہ بڑا گمراہ ہے جو اللہ کے سوا اوروں کی پکارے کرتا ہے. مدد کے لیے بلانا، ما فوق الاسباب، مدد کے لیے بلانا، اسے دعا اور پکار کہتے ہیں. جو مردوں کی پکارے کرتا ہے اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں. وہ اس کی سننی رہے. ہم عن دعائہم، ہم عن دعائہم. گھروں میں جا کر دیکھنا کون سا پارہ کو پکا حافظ بتائے. 26واں پارہ پکی بات ہے. ماشاءاللہ لو جی 26واں پارہ پہلا رکوع سوکھا لب بھی جائے گا. دیکھنا وہاں جا کے. عنایت اللہ شاہ بڑی آج پکواتا رہا لوگوں کو. ہم عن دعائہم، دعائہم عام گل نہیں جڑی پکار کر دیو مشکل حل کران وتے. ہم من دعائہم، وہ سنتے ہی کوئی نہیں. اسی بھی سفارش کرانی ہے، سنتے ہی نہیں تو سفارش کھے کرن گے. عنایت اللہ شاہ دے پتر میں بھی جوش آ گیا وے جی. اللہ 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 اللہ. ہم من دعائہم غافلون، وہ ان کی جو پکار کرتے ہو اس سے بے خبر ہیں. وہ کیڑے کرتوت لگے ہو بھڑے ہو. ففروا الی اللہ، ففروا. یہ کون سا پارے کی آیت ہے؟ ہاں 23واں پارہ. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. میں ذرا بڈھے ہو گیا نا، والا منگنا پہنتا ہے منون. کون سا پارہ؟ 27واں پارہ. ففروا ففروا ففروا. اگلی آیت لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. اللہ تو سوا کسی اور دی پکار نہ کیتا کرو. یہ بھوکھیا منگنا جاتے اللہ وال بھجو، یہ رجیاں منگنا جاتے اللہ وال بھجو، یہ پھسیاں منگنا جاتے اللہ وال بھجو، یہ حملہ کر دیا منگنا جاتے اللہ وال بھجو. جی اللہ اللہ. ففروا ففروا ففروا. میں محمد کی طرف مدد کی پکار کے لیے نہیں بھاگنا، اس لیے کہ انی لکم نذیر مبین. میں تو صرف سنانے والا اور ڈرانے والا ہوں، میں مشکلیں آسان کرنے والا نہیں. وہ اکیلا ایک اللہ. اس لیے لا تجعلوا مع اللہ الہ آخر. معبود کاللہ، حاجت روا کاللہ، مشکل کشا کاللہ، فریاد رس کاللہ. ایک بات بڑی ضروری کرنی تھی. میں مسئلہ توحید دھکو دھکی آ جاتے ہیں ہماری تقریروں میں. یہ نہ آئے تو ہم توحیدی کیسے ہوئے، لیکن ویسے نہیں آیا. پتہ نہیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں او مسلمانوں اپنے رزق پاک کر لو. یہ بہت بڑی بیماری ہے آج، بہت بڑی بیماری ہے. سودی رزق، جھوٹیاں قسماں دا رزق، چیزاں ملاوٹ کر کے کمائی، تول میں خرابی کر کے کمائی. جی 1 نمبر کے پیسے لے لیں اور نمبر 6 کی چیز دینی. میں کسی زمانے میں کہا کرتا تھا 1 نمبر کے پیسے اور دینا نمبر 2. تو ایک دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا شادی ہوں تے 6واں نمبر آ گیا جے، تسی 2 تے ہی پھسے پھر دے ہوئیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جی کہنا یہ چاہتا ہوں لوگوں اپنے رزق پاک کر لو. اگر ہم نے جنگ جیت لی ہے، اگر ہم نے جنگ جیت لی ہے، دنیا میں نام پاکستان کا قد بڑا اونچا ہو گیا ہے. جی سعودیہ جڑا نرے کدی سانو مدد کر کے پیسے تھوڑے بہت دے سکتا سی، اس نے ہم سے یہ معاہدہ کر لیا
کہ میری مدد کرو جتھے کرے میں اوکھا ہو جا. بول دیتے ہے کوئی نہیں یار, نہ سبحان اللہ کر دے نہ مدد کر دے. جی 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 دعا کیا ہو گیا. انڈیا میں بھی تھر تھر لوگ کمن لگے نے, اسرائیل دیا بھی ہواواں نکلن لگیاں نے. میں مبالغے کرنے والا بندہ نہیں ہوں, جو بات سمجھ آتی ہے وہی کرتا ہوں. یہ سچی بات ہے. اس دفاعی معاہدے کے بعد بڑے بڑے چودھری فکر مند ہو گئے نے. ساڈی چودرا دا کی بنے گا. زیادہ باتیں نہیں کروں گا, میں جانا کہیں اور جاتا ہوں. جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پاکستانی حکمران سعودیہ جایا کرتے تھے تو بیچارے سانو لین ہی کوئی نہیں, ولدڑ والا بندہ آمدہ, ان سے کوئی چھوٹا موٹا بندہ آ جاتا ہے. تو جب انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے ہمیں بلایا, جی 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 امریکہ کے بنے F-20, جی امریکہ کے بنے F-20 پاکستان کے وزیر اعظم کی نہیں استقبال نہیں رہا, پاکستان کے وزیر اعظم کے جہاز کی حفاظت کرنے کے لیے پہرے دار بن گئے لوگوں. گورنر اور شہزادے استقبال کے لیے صف میں کھڑے ہو گئے. ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا. جب یہ منظر پوری دنیا نے دیکھا تو بڑے بڑے کتے جو بھونکا کرتے تھے وہ چو چو کرنے لگے, رو رو کرنے لگے. جی 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 اس ملک میں وہ ساری خرابیاں دب پھیل گئی ہیں جن کی وجہ سے ایک ایک امت کو اللہ نے ڈبو دیا. ہمیں قوم شعیب ماپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم بھی کر رہے ہیں. حضرت شعیب یا قوم اوفوا المکیال والمیزان, اور دوسری بات ولا تبخسوا الناس اشیاءہم, جنہیں پیسے لیندے ہو ان جیسی چیز دیا کرو, گھٹیا چیز نہ دیا کرو. یہ ان میں بیماری تھی, اس بیماری سے توبہ نہ کی. جی 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 اللہ نے ان کی بستی کا نام و نشان مٹا دیا. جی جی بیٹھ جاؤ یار. ان کی بستی کا جڑے بندے میں جانیاں دیکھتے سب ویخ لو آ گیا جے پیشاب کرن گیا سی, نسیا نہیں سی, یہ یقین پکا کر لو اپنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی قوم شعیب کو تباہ کر دیا گیا. قوم لوط میں ایک بڑا گند تھا, بات کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آج ہمارے ہاں یہ گند نہیں ہے. 2 صوبوں میں تو اتنا عام ہے جس کی حد ہی کوئی نہیں. صوبہ سرحد اور صوبہ سندھ میں انا للہ و انا الیہ راجعون. جی پنجاب میں بھی کوئی اڈا گھٹ کوئی نہیں, لیکن وہ نمبر 1 پہ ہیں دونوں صوبے. اللہ اللہ. جی 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 قوم سمود کا, قوم صالح کا, جی قوم سمود کا بیماری کیا تھی جس کی وجہ سے ان کو تباہ کر دیا گیا؟ معجزے 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 مانگتے تھے, جیسے میں جھوٹی کرامتوں کے پیچھے پڑا رہتا ہوں. جی جیسے پاکستان کا مسلمان او جی پیر صاحب نے کباب پکانے سن, سورج کو اگ نہیں سی لگتی پی, کولے نہیں سن لگتے پے, کہ انہیں سورج کو پھڑ کے نیواں کیتا تے کباب پکا لے.
میں کہ شکر کرو پیر صاحب دے اپنے کباب نہیں بن گئے. انا للہ یہ بھی تو ہو سکتا تھا. انا للہ وانا الیہ راجعون. اگر سورج قریب آنے سے کباب پک سکتے ہیں تو پیر صاحب کے کباب نہیں بن سکتے؟ بولو لوگو ہاں کرو یا نہ کرو جی. لیکن جھوٹ گڑنے والوں کو کیا ہے؟ جھوٹ ہی گڑنے. اجی پیر صاحب نے کدھر جانا سی، گھوڑا نہیں سی لبدا پیا، کندھ تے بیٹھے کندھ دڑا دیتی. میں آخیا کندھاں تے تاں دوڑدیاں نے جس ویلے سیلاب آ جاتا ہے، جس ویلے تباہی آ جاتی ہے، جس ویلے بربادی آ جاتی ہے. اے پیر تباہیاں تے ہی لگے رہندے سن، کدھر اگا پہ پال دے رہے تھے، کدھر جڑارے والا کندھا پہ دوڑاندے نے. انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ نہیں ہوتے پیر جو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے رب کے نظام میں دخل دینے لگے. پیر وہ سچے ہوتے ہیں جو رب کے حکموں پہ قربان ہونے کی تمنا پالتے رہتے. سبحان اللہ. تکبیر. سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ. میرے مشائخ میں سے شیخ کی گلے پہ چھری چلی، اللہ نے بچا لیا اور عنایت اللہ شاہ کو سیدھی گولیاں ماری گئی. یہ آپ کے علاقے کی بات ہے. اے گوا کول بیٹھے جی سنگوالا سگر دے نال اتنے نیڑے ہی رہندے نے. سنگوالا وہ تو بالکل نیڑے نہ کولو. کی نا ہے تواڈے پنڈ دا؟ ملوالی جتھے ہن تو اج کل پہ کردے ہو. کی نا دا ملوالی نہیں ہے وہ سنگوال تے ٹھیک سی. میں سمجھنا تسی اتنے نیڑے رہندے ہو نا، تواڈے ہاں قریب ہی رہندے نے. اے پکے لیٹی اے پکے سچے گوا دے ماشاءاللہ. سیدھی گولیاں، سارا مجمع اٹھ کے بھاگ گیا. عنایت اللہ شاہ مطمئن بیٹھا تھا. اس کا یقین تھا جو اس کی دین کی مدد کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے پہ تل جائے، اللہ اسے بچانے پہ تل جاتے. اور پھر اگلی بات سنیے، عنایت اللہ شاہ اپنے نبی کا سچا وارث تھا. جنہوں نے گولیاں چلائیں انہیں پولیس پکڑ کے لے گئی. عنایت اللہ شاہ تھانے میں گیا، ان کو معاف کیا اور ان کی جان چھڑا دی. اسے کہتے ہیں نبی کی وراثت، اسے کہتے ہیں صحابہ کی تابعداری. جی سبحان اللہ. چھوڑیے کیا کہنا چاہتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنا رزق پاک کر لیجئے. حضرت حسن جب آپ صدقے کا مال بانٹ رہے تھے تو حضرت حسن نانا کی طرف دوڑے دوڑے آئے. رستے میں کھجوریں صدقے کی پڑی تھی، ایک کھجور اٹھائی منہ میں ڈال دی. رسول اللہ اپنی جگہ سے اٹھے، آگے جا کے حسن کی گلے میں انگلی ڈال کے وہ کھجور باہر نکال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی نبی کے لیے مر مٹنے کے جذبے رکھنے والے مسلمانوں، اگر میرے مرشد نے حسن کے گلے سے کھجور نکال لی تھی تو میں حرام کی کمائیاں کر کے جو بچوں کو کھلا رہا ہوں، آگے میں کیا کہوں. اب نعرہ تکبیر. سود کی کمائی سے بچوں کو پالنا ہوں، حرام کی کمائی سے ان کو ڈگریوں پہ خرچ کر کے ڈگریاں لے کے دیتا ہوں، پھر رشوتیں دے کے ان کو ملازمت لے کے دیتا ہوں. پکواتا کیا ہوں؟ جننے میں خرچ کیتے نے منو واپس لٹانے دے، پاویں جس طرح مرضی لٹاؤ. وہ حرام کمانے پہ لگ جاتے ہیں. جی سرکاری ملازم چوکی دار سے لے کر جی چوکیدار سے لے کر جی اوپر تک کیا سمجھ آئے گی میرے دوستوں کو؟
تھی چوکیدار سے لے کر چیف سیکرٹری تک، جو پورے پاکستان کا چیف سیکرٹری ہوتا ہے، وزیر اعظم نے بھی جو کام لکھوانے ہوتے ہیں، آرڈر دینے ہوتے ہیں، وہ چیف سیکرٹری کے قلم سے دستخط ہو کے نکلتے ہیں، اسے کہتے ہیں چیف سیکرٹری۔ جی 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 آج روزانہ ٹی وی پہ، اخباروں پہ کبھی بلوچستان کے کسی بڑے آفیسر کی خبریں کہ اس کے گھر سے بوریاں نکلی ہیں ڈالروں کی اور نوٹوں کی، کبھی اسلام آباد کے آفیسروں سے اس کے گھر سے بوریاں نکلی ہیں ڈالروں کی، پاؤنڈوں کی اور روپیوں کی۔ جی، اور کبھی وزیر اعظم پہ یہ الزام لگتا ہے کہ اس نے بس رہن دیو کو تو سی ہونے سے جیڑا اگے پھسے بیچارہ میں انہوں کی آخنا میں اللہ اللہ۔ لیکن یہ بیماری عام ہے جی، حرام کھانے کی، حرام کمانے کی، نیچے سے لے کر اوپر تک۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنا کیا چاہتا ہوں لوگوں، اگر اس ملک کو ہندو اور یہودی کی سازشوں اور دشمنیوں اور امریکہ کی سرپرستی سے بچانا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو پاک رزق کھلاؤ، اور پاک رزق تمہیں تب نصیب ہوگا جب شرک سے سچی توبہ کر کے ایک اللہ کے مانند بن جاؤ گے تو بس۔ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، جو آیت پڑھی تھی میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں اے ایمان کے دعوے داروں، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں دی ہیں وہ کھایا کرو، گند نہ کھایا کرو۔ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا گند کیا ہوتا ہے، اللہ کو منظور ہوا تو۔ پاک چیزیں کھایا کرو، گند نہ کھایا کرو۔ کچھ تو اشارے میں نے کیے ہیں، کچھ چیزیں گنی ہیں، گند نہ کھایا کرو۔ اور اگر پاک رزق ملے تو وشکروا للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میری بڑی نعمت ہے خاص، جسے پاک رزق ملے وہ میری شکر گزاریوں میں لگا رہا کرے۔ اگلا فقرہ جو آیت کا آخری فقرہ ہے، ان کنتم ایاہو، ان شرطیہ، ان کنتم ایاہو تعبدون، یہ پاک رزق تب ملے گا اگر تم پوجا اور پکار صرف ایک اللہ کی کرتے ہو۔ جو مشرک ہوں، جو قبروں سے مانگنے والے ہوں، جو مردوں سے مانگنے والے ہوں، جو اللہ کے سوا اور حاجت روا اور مشرک کشا ماننے والے ہوں، ان کا رزق پاک نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک رزق پاک نہ ہو تو دعائیں نہیں سنی جاتی، اولادیں کہنا نہیں مانتی، ذلیل ہو جاؤ گے، ناکام ہو جاؤ گے۔ سنو اور سنو، اگر پاک رزق ملے تو میرا شکر ادا کیا کرو۔ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ حرام قریب آئے تو اسے ٹھڈے مار دیا کرو۔ یہ ہے پاک رزق کا شکریہ۔ یہ ہے اور کس دنیا کے لیے ذلیل ہو رہے ہو، قبروں کے مانگت بن گئے ہو، مردوں کے مانگت بن گئے ہو، چودھریاں دے مراسی بن گئے ہو، وٹکیاں کے ذلیل ہو کے جا جا کے منگ دے ہو تے جھوٹیاں قسمیں چک دے ہو۔ اور کی ہو گیا جے بیٹھے ہو، اور کی پہ کر دے ہو، اور کیوں پٹھے پاسے ٹر پے ہو، اور کی کر دے ہو پہ بیٹھے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استغفروا، آج تک جنی حرام دی کمائی کی جائے، آج مسیحی بہ کے مولوی دعائی پہ بند ہے، سچی توبہ کر لو۔ اے مسئلہ سب تو اوکھا ہو گیا میرا خیال ہے۔ کتنے چھڈڑ ہوندیاں نے حرام دیاں کمائیاں، کتنے چھڈڑ ہوندے نے سود، کتنے چھڈڑ ہوندے نے۔ چلیے ہاتھ کھڑا کر دیں، شاید اللہ لاج رکھ ہی لے۔ جو جو توبہ سچی کرتے ہیں حرام کی کمائی سے ہاتھ کھڑا کریں۔
اللہ میرا قبول کر، اللہ میرا قبول کر، سانو معافیاں دے، اللہ سانو معافیاں دے، سانو معافیاں دے۔ سنو، اس جنگ سے جو کامیابی ملی ہے ہم اس کے مستحق نہیں تھے۔ میں اس جنگ سے پہلے تقریریں کرتا رہا ہوں، لوگ ناراض ہوتے تھے، میں کہتا تھا یہ زانیوں کا شہر، یہ شرابیوں کا شہر، یہ جواریوں کا شہر، یہ حرام کی کمائی والوں کا شہر، ان کی رب کیسے مدد کرے گا؟ ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے۔ تو لوگ ناراض ہوتے تھے، لیکن لوگوں میں نے شروع کیا تھا، اگر کسی قوم میں کچھ نہ کچھ بچا ہو کہ اللہ اتھے چنگے بندے گھل دیندہ ہے، سبحان اللہ، پیغمبر گھل دیندہ ہے، عالم گھل دیندہ ہے، مجاہد گھل دیندہ ہے۔ ہمیں آرمی چیف اللہ نے ایسا بھیج دیا ہے، جب وہ حملہ کرنے لگا تو اس نے 2 رکعت نماز سب سے پڑھوائی اور صبح کا وقت رکھا جو سنت ہے، جو کہ سنت ہے۔ سنت پہ عمل کیا، اللہ کے حکم پہ عمل کیا، اپنے سے 5-6 گنا دشمن کو لگام میں ڈال دی، مودی اندر چھپ گیا سی کتا جا کے، باہر نہیں سی نکلتا حرامزادہ۔ جی اور میرے جہاز اور میرے میزائل وہاں 4 گھنٹہ خود گھومتے رہے ہیں۔ جی نعرہ تکبیر، اور زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ فوجی تے کسی زمانے نعرہ حیدری، کوئی چنگے بندے بھی چاہے نے وہ سکھا گئے نے نعرہ تکبیر ماریا کرو کھوتے ہو، یہ نعرہ حیدری والے کٹ پہ جائے گی جے کدرے، یہ نہ کیا کرو ہوں چھٹ گئے اللہ کیتا۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے صبح دی نماز تو بعد دعا مانگ کے اللہ کو لو، سبحان اللہ، دعا مانگ کے اللہ کو، اور بول دے نہیں لوگوں، دعا مانگ کے، کسی قبر والے کو لو نہیں، کسی مردے کو لو نہیں، کسی نبی کو لو نہیں، کسی ولی کو لو نہیں، کسی پیر کو لو نہیں، کسی فرعون کو لو نہیں، کسی امریکہ کو لو نہیں۔ ہندوؤں نے امریکہ کو لو پوچھ کے حملہ کیتا سی، اسی رب دیاں 2 رکعت نماز پڑھ کے رب کو لو مانگ کے حملہ کیتا سی۔ غیر نو منگنے والے ذلیل ہو گئے، ایک اللہ نو منگنے والے جت گئے لوگ۔ یہی اشاعت التوحید کی دعوت ہے۔ ایک اللہ کے پکار کرنے والے بن جاؤ لوگوں، رزق پاک ہو جائے گا۔ جن کا رزق پاک ہوتا ہے ان کے لیے پاک جنت منتظر ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ